السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس کا جو والدین تھے ان کے لیے کچھ سوال آیا تھا مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس، اور انہوں نے کہا ہے کہ صحیح بخاری میں آپ دیکھیں، اور اس پر جو ہے وہ اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنا جو ہے اور اپنے والدین کے معاملے کو دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو تھا اس کو آپ چھوڑ دیں، اور یہ جو امام ابو حنیفہ کا جو معاملہ ہے وہ انجینئر علی مرزا پر جو ہے الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے جس طریقے کی باتیں کی ہے اور جس طریقے کے بات ہونے کے بعد ان سے بھی سوال کیا گیا ہے، اور دیکھیے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا ہے، اور جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا سے سوال کیا گیا ہے اور اس کا جواب کیا دیا گیا ہے، سبھی چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہم سب سے ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلم تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جنت ملے گی؟ محترمہ اریبہ فرید صاحبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسئلہ بہت حساس ہے۔ اس بارے میں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، آپ ڈائریکٹ انہی احادیث کو دیکھ لیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے پر تبصرہ نہ کیا جائے، اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے والدین کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ باقی نبی کے والدین کا مسئلہ بہت سینسٹیو ہے، بہت حساس ہے، اور شاید اگر ہم اس پہ تبصرہ کریں تو شاید ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ میرے والدین کے اس موضوع کو تم نے کیوں اٹھایا اور کیوں اس پر بحث کی۔ مرزا جہلمی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توہین کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کی شدید گستاخی اور بے ادبی کا ارتکاب کیا، اور کہا کہ امام ابو حنیفہ وہ بونکتے تھے یا بونکے۔ بونکنے کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کر کے مرزا جہلمی نے پوری دنیا کے اندر کروڑوں حنفی مسلمان جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے کو فالو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور یقیناً مرزا جہلمی نے اپنی جس قدر اس کے دل کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دشمنی اور بغض و عداوت موجود تھا، اس کا اظہار اس ایک جملے کے اندر کر دیا۔ حنفی کے حوالے سے ایک اور سوال، جب بھی مشاجرات پر بات ہوئی تو علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اس پر کف لسان ہونا چاہیے، تو آپ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ احادیث میں یہ سب کچھ بیان ہوا ہے تو بیان کیا جائے گا، تو اس پر سوال یہ ہے کہ جو کفر والدین مصطفیٰ کے قائل ہیں اور جو امام ابو طالب کے کفر کے قائل ہیں وہ بھی سب حدیثوں میں بیان ہوا ہے، تو وہاں پر علی بھائی کا سٹانس تھوڑا اور ہے۔ مجھے تو چھوڑے، اپنا سٹانس بتائیں نا وہ۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو سوال ان پہ ہم کریں گے، یہ تو ہمارا سوال ہوگا کہ اب تم کیوں رزلٹ نکال رہے ہو؟ صحیح، تم بتاؤ نا، یہ تو تمہاری ڈاکٹرن تھی کہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے، تم نے کیوں نکالا ہے؟ صحیح صحیح صحیح، تم بتاؤ۔ اچھا اب آ جائیں، یہ کہنا کہ کف اللسان کرنا ہے صحابہ کرام کی جنگوں کے معاملے میں، یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں ائمہ کے اقوال ہیں تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، میرے امام مسلم ہے، لو سامو، صحیح، میرے تو سلف موجود ہیں، میرے سلف جو ہیں وہ امام ابن ابی شیبہ ہیں، 235 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، مسلم میں 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں، انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے
جنگ جمل کے اوپر اس کا نام انہوں نے رکھا سیدہ عائشہ طلحہ اور زبیر کا قافلہ. اس کے بعد انہوں نے باب باندھا صفین, پھر باب باندھا نہروان. انہوں نے تو تینوں جنگوں کے اوپر باب باندھے ہیں, حدیثیں نقل کی ہیں. تو ہمارے اسلاف تو موجود ہیں. اگر کوئی ہمیں تانا دیتا ہے تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے ہمارے اسلاف موجود ہیں. صحیح. اب رہا نبی الاسلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں. ہم نبی الاسلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں جو یہ دلائل پیش کرتے ہیں انہیں قرآن و سنت کے واضح نصوص کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم ان حدیثوں کا انکار نہیں کرتے, صحیح, ہم ان کی تعویل بیان کرتے ہیں. میں غامدی صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ مباہلے کی باری آئے تو مسلم شریف کی حدیث کا انکار, اور فدق کی باری آئے تو قرآن کے عموم سے استدلال ہی نہیں کرنا. قرآن میں تو لکھا ہے کہ سلیمان داؤد کا وارث ہوا, ٹھیک ہے, اور قرآن میں تو کوئی استثناء نہیں آیا. اور اگلی بات, پیغمبر کے جتنے استثناء ہیں نا اس حوالے سے وہ قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں سورۃ الاحزاب میں کہ ان کو کثرت ازواج کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھول گیا بتانا کہ نبی کی وراثت نہیں آگے جائے گی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ غامدی صاحب آپ کو شیعہ ہو جانا چاہیے. ہم دونوں طرف ایک ہی موقع پہ کھڑے ہیں. ہم قرآن کے عموم میں استثناء مانتے ہیں. ہم قرآن پاک کی آیت مباہلہ کے کانٹیکسٹ میں جو مسلم کی حدیث ہے اسے درست مانتے ہیں اور پنجتن پاک کا عقیدہ رکھتے ہیں. فدق کے مسئلے میں بھی ہم قرآن کے جو احکامات ہیں ان میں استثناء مانتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. صحیح, ٹھیک ہے, ہم تو ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم ادھر ادھر نہیں جاتے, ایک ہی موقع پہ کھڑے ہیں. اب یہاں پر بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن حکیم میں واضح ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ نبی کو مبعوث نہ کریں. تو یہ بتائیں کہ نبی الاسلام کے والدین کے پاس کون سی ایسی نبی کی دعوت آئی ہے جس کا انہوں نے انکار کیا ہے؟ صحیح. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اے نبی, ہم نے آپ کو وہاں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا. نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے. والدہ اس وقت فوت ہوئی جب ان کی عمر 6 سال تھی. اب مجھے بتائیں اس میں سے کیا نکالنا ہے انہوں نے؟ نبی الاسلام کی کوئی دعوت پہنچی؟ اگر پہنچتی تو نبی الاسلام کے اوپر ایمان لاتے. میرے پاس دلیل یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد کیا وہ مسلمان نہیں ہوئے؟ اصحاب میں شامل ہیں نا. ٹھیک ہے, نبی الاسلام ان کے پاس کچھ عرصہ رہے, ان کا دودھ پیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مشرف کیا. اب یہ جو روایتیں لے کے آتے ہیں, میں نے ایک ایک روایت کا جواب دیا. کیوں دیا؟ کہ میں 2 نمبر نہیں ہوں. اگر یہ کرولریز بنائیں گے اس طریقے سے تو مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. تو اس کی بنیاد پہ پھر ہم کرولریز بنانا شروع کریں, لائے منافقت کے فتوے نہیں لگائیں گے. ہم نہیں کہتے کہ حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھانے والے منافق تھے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی کو غلط فہمی ہوئی, کوئی دنیا کی محبت سے مغلوب ہو گیا, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, مجھے خطرہ نہیں کہ تم شرک میں پڑو لیکن دنیا میں ڈوب جاؤ گے, ایک دوسرے کو قتل کرو گے. ٹھیک ہے, ہم کرولری اس طرح نہیں بناتے. ہم جب تک واضح دلیل موجود نہ ہو کسی کے اوپر کوئی حکم نہیں لگاتے. یہاں پر بھی ان کو واضح دلیل لانی ہوگی. یہ کھینچتان کے جی نبی الاسلام کو روک دیا گیا دعا کرنے سے, اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ نبی الاسلام کے ماں باپ نعوذ باللہ مشرک تھے اس لیے روک دیا گیا؟ کیوں روکا گیا کوئی نہیں بتایا گیا. جی تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں, والد نہیں کہا, باپ کا ہے. باپ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ہمارے پاس تعویل موجود ہے. ہم غامدی صاحب کی طرح حدیثوں کا انکار نہیں کرتے, ہر حدیث کی تعویل کریں گے. ہمیں انہوں نے واضح کوئی روایت دکھانی ہے کہ جس سے اس طرح کا کوئی کفر ثابت ہوتا ہو نبی الاسلام کے ماں باپ کے حوالے سے. باقی رہا ابو طالب کا مسئلہ. ابو طالب کے مسئلے میں میرا موقف اہل سنت کے ساتھ ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا چونکہ احسان ہے ہمارے نبی کے اوپر, نبی الاسلام نے خود اس احسان کو تسلیم کیا. عام الحزن ہے ان کی وفات کا سال, لہٰذا ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملے نہ بولے جائیں. بس میں یہ کہتا ہوں, میں ان حدیثوں کا انکار نہیں کرتا, میں اہل سنت کے مین عقیدے کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, اگرچہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ اس کے اوپر تعویل بھی کرتے تھے, اہل تشیع بھی کرتے ہیں, ان کے عقیدے کا بھی ہم احترام کرتے ہیں, ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن وہاں تو ہمارے پاس پھر بھی مواد موجود ہے نبی الاسلام کے انٹریکشن کا. یہاں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نبی الاسلام کے والدین کے حوالے سے. اور میں نے جو امام حنیفہ کی کتاب الفقہ الاکبر, چھوٹی سی پڑیا 15-20 صفحوں کی, اس کے پہلے صفحے سے ان کو ان کی ڈاکٹرن پہ کہا تھا. یہ کہتا ہے نا گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا. انہوں نے اہل حدیث قتل کیے ہوئے ہیں,
نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو کافر کہنے والے اہل حدیث انہوں نے قتل کیے ہوئے اچھا اچھا گستاخی کے نام کے اوپر صحیح تاریخ میں. تو میں نے اب ان کو ان کے گھر کی خبر نہیں دینی ہے صحیح کہ تمہارا امام بھی یہی مانتا تھا. ہمارے نزدیک تو امام حنیفہ کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. صحیح اور احمد بریلوی نے جو ان کا دفاع کیا کہ ان کی طرف منسوب ہے، یہ بعد میں ڈال دیا کسی نے، وہ بھی بالکل غلط ہے. کیونکہ احمد بریلوی سے 200-250 سال پہلے ملا علی قاری نے دفاع کیا ہوا ہے. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے، جب کوئی ذرا سا دباتا ہے تو کبھی کہتے ہیں کتاب بدل گئی ہے، کبھی کہتے ہیں جملے منسوب ہو گئے ہیں. یہ سارا تماشبین نہیں ہے ان کی. تو اللہ کا شکر ہے ہم ایک سٹانس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دو نمبری نہیں کرتے اللہ کے فضل سے. عمار بن یاسر کے حوالے سے جو ہے اہل حدیث جو ہے یہ تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس سے مراد جو ہے وہ گروہ کے حوالے سے. وہ یار ڈسکس کر دیا نا، ختم. دیکھیے صحیح مسلم میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے والدین جو ہے وہ جہنم کے اندر. آپ اس کی تعویل کر کے اس کے اوپر چچا کا کیوں لگا دیتے ہیں کہ چچا کے حوالے سے؟ یار یہ ٹاپک الگ ہو جائے گا ایک. ابھی تو بات کچھ اور ہو رہی ہے. بات اس وقت ہو رہی ہے بریلویوں کی، اور آپ نے لا کے اہل حدیث کو تن دیا بیچ میں. نہیں بریلویوں کی نہیں، میں اس کے اوپر کاؤنٹر کر رہا ہوں نا کہ جب وہ تعویل کرتے ہیں عمار بن یاسر والی حدیث. یار مسئلہ یہ نہیں ہے نا، بریلوی کب تعویل کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین کو کوئی کافر کہے تو وہ سیدنا ہی رہے گا. تو بس بریلویوں سے میں بات کر رہا ہوں. میں اہل حدیثوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے امام نے بکواس کی ہے. پہلے آپ اس مقدمے کو سمجھیں. ہمارا اختلاف بریلویوں کے ساتھ ہے. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل حدیث چکے نبی علیہ السلام کے والدین کو کافر سمجھتے ہیں اس لیے گستاخ رسول ہیں، تو تمہارے امام نے یہ لکھا ہوا ہے، تو تمہارے تحت تو یہ بکواس ہے. ہم تو یہ مقدمہ لڑ اہل حدیث سے تو ہمارا مقدمہ علیحدہ سے ہوگا، وہ ٹاپک الگ سے ہے. اس وقت میچ جو ہے وہ بریلویوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس ٹاپک کے اوپر. بھائی وقت تو دونوں چیزیں نہیں نا پینل میں لے کے چلی جا سکتی. ٹاپک یہ ڈسکس ہوا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کر رہے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ امام حنیفہ کی ایک ہی کتاب ہم نے ڈھونڈی ہے الفقہ الاکبر، جس میں عقیدے لکھے ہوئے، اتنی سی پڑیا ہے وہ 15-20 صفحوں کی. اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے نبی علیہ السلام کے ماں باپ کافر ہیں. ایک کتاب ہم نے ڈھونڈ کے دی ہے، اس میں سے پہلا جملہ ہی یہ نکالا ہے جو تو تمہارے لیے اب مصیبت ہو گئی ہے. بتاؤ تمہارے ملا علی قاری نے اس کا دفاع کیا ہوا ہے. تو یہ ٹاپک اہل حدیث کا تو اس میں لینا نہیں ہے. اہل حدیث تو کسی کھاتے میں ہی نہیں. میں اس حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ بھی ہمارے کامن امام نہیں ہے، یہ 4 جو ہے آئمہ جو ہیں، اس میں ہمیں تھوڑا محتاط رویہ بھی تو رکھ سکتے ہیں. غلط کہہ سکتے ہیں، غلط جملہ ہے. بھائی آپ کا جو دل کرتا ہے وہ آپ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. آپ بے شک کہیں کہ امام حنیفہ نے فرمایا ہے. یہ فرمایا تو میں نہیں پھر کیا کہا ہے انہوں نے؟ غلط میں تو اس کو غلط کہہ سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ، لیکن میں ان کے اس سٹیٹس کے حوالے سے میں اس طرح کے یار میرے نزدیک نبی علیہ السلام کے سٹیٹس اور ان کے ماں باپ کا سٹیٹس ابو حنیفہ سے بہت بڑا ہے. آپ کے نزدیک اگر ابو حنیفہ کا سٹیٹس اتنا ہو گیا ہے کہ وہ سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ کے مقابلے پہ آ سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ کو کوئی کافر کہے، آپ کہیں کہ میں علمی اختلاف کر رہا ہوں، آپ کو کوئی کافر کہے، میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہتا ہے، میں اسے علمی اختلاف کہوں گا. تو یہ آپ کا ایمان، اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ نچلے لیول کا ہے اور میرا حسین ابن علی کو فالو کرتے ہوئے اچلے لیول کا ہے، تو مجھے تو کریٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. آپ اگر بزدل ہیں تو بزدل رہے نا، مجھے تو نہ آپ گستاخ کہیں. علی بھائی یہ تھوڑی جذباتی نہیں ہو جاتی اگر کوئی علمی لحاظ سے یہ ہے؟ یار نبی علیہ السلام کے ماں باپ کا مسئلہ ہے نا، میرے ماں باپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اس وقت ابو حنیفہ ورسز میں نہیں ہوں، ابو حنیفہ ورسز میرے ماں باپ نہیں ہے، رسول اللہ کے ماں باپ ہیں. تو میں کیا کروں؟ حضرت عمر کی تلوار اٹھاؤں؟ یہ کروں؟ حضرت عمر کے سامنے کوئی سٹیٹمنٹ دے گا کہ نبی کے والدین ماں باپ کافر ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا، ایمانداری سے بتائیں. وہ علمی اختلاف کریں گے؟ نہیں کہیں. تو بس تو میں نے پہلے دعویٰ کیا تھا میرے جیسا نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اس چیز کو انٹینسٹی کو سمجھے. جب تک آپ ایمان کے اس لیول پہ نہیں آتے آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. اس کو آپ میں ورسز ابو حنیفہ نہیں ہوں، نبی علیہ السلام کے ماں باپ ہیں. مجھے اگر قیامت کے دن چوز کرنا پڑے کہ میں نے ابو حنیفہ کو چننا ہے یا رسول اللہ کے ماں باپ کو چننا ہے، مسئلہ تو میرے ایمان کا ہے نا. مجھے امام حنیفہ سے کیا لینا دینا؟ میں کہتا ہوں جی سارے امام جنت میں چلے جائیں، سارے امام جہنم میں چلے جائیں، میری آخرت کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. مجھے تو فرق پڑتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں، ان کے ماں باپ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں. یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں حضور کے ماں باپ کا دفاع کروں گا، اس کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہوگا انہوں لمحہ پاؤں گا. میں اپنا ایمان بچا رہا ہوں، مجھے تو اس کی بزرگی نظر ہی نہیں آ رہی. میں تو اندھا ہو گیا نا. جب میرے نبی کے ماں باپ کو کوئی کافر کہہ رہا ہے تو میں تو اندھا ہو گیا. آپ لوگ تو یہاں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کہتے ہیں کہ جناب سر تن سے جدا. تو میں نے بریلویوں کو یہ کہا تھا کہ اب بتاؤ قبر اکھاڑنی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں ان کو بھی پتا تھا کہ قبر اکھڑے گی، اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے. ہاں ان کو پتا تھا کہ بات ٹھیک کر رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو تم نے بات کی ہے غلط کی، انہوں نے کہا
کہ اس سے تو ثابت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے مان لیا چھوٹو نے کہ اگر ثابت ہو تو باقی بکواس کر کے گیا, بھاگا اسی لیے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا مجھ سے پوچھے, میں زندہ ہوں, میں الحمدللہ مرے ہوئے زندہ آنے والوں کی منجی اپنی زندگی میں ٹھوک کے جا رہا ہوں. اتنے محکم دلائل رکھ رہا ہوں. وہ جان چھڑانے کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتا کہ امام حنیفہ نے یہ نہیں فرمایا. اسے پتا تھا کہ انجینئر جو بات کر رہا ہے اس کے تحت منجی ٹھکتی ہے ہمارے فرقے کی, اس لیے اس نے کہا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے پہلے کہا تھا ابو حنیفہ نے ایسے نہیں کہا ہوگا. اب اس کے بعد اگر وہ بھاگتے ہیں اور اپنے بزرگوں سے ثابت کرتے ہیں پھر اگلی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے پوچھے کہ بالفرض اگر انہوں نے کہا ہو تو کہیں گے ہاں بالکل, وہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہو اگر نبی علیہ السلام کی شان میں ذرا سے بھی گستاخی کرے, وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کو کافر اس لیے قرار دیا تھا, ان کا تو عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے کہا کہ ملا علی قاری اس نے تو دفاع کیا ہوا ہے, اب بتاؤ کہ تمہارا آگے کیا فتویٰ ہے. تم بتاؤ, مجھے چھوڑو, تم بتاؤ. تم نے صرف بچانے کے لیے اپنے فرقے کو, امام حنیفہ کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ کتاب میں کسی نے ڈال دیا تھا, اور ملا علی قاری تو اس کے دفاع کے اوپر پوری کتاب لکھ کے گیا ہوا ہے. لہذا ڈاکٹرن پہ بات کریں. یہ مسئلہ اتنا نہیں ہے جذباتی طور پہ لوگوں, وہ ایک جو ہے وہ فرنٹ مین ہے مولویوں کا, وہ بھی بڑا پکا سا کہ میں انجینئر صاحب سے جو ہوں. اللہ کے بندے, تو اس طرح کی ایکٹنگ کر کے اللہ کے بندے علمی بات کر, تجھے پتہ ہی نہیں مسئلہ. اسی لیے دیکھیں نا یہ سب کے سب فلاپ ہو چکے ہیں. ایک بندہ آواز بلند کر رہا ہے, ہزاروں علماء سارے فرقوں کے مل کے اس کے آگے بند نہیں باندھ سک رہے, کیونکہ میں نے گرفت اتنی پکی کی ہے. ہاں, تو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی دعویٰ کیا ہے اللہ کے فضل سے, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا آسا اجدا بن کے مسلط ہو گیا تھا نا جادوگروں پہ, ہم ختم نبوت کے وہ مجاہد ہیں جو ان مولویوں کے اوپر, ان کے بزرگوں کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے. کھا گیا سارے, انہوں کہتے ہیں کھا گیا, پہ گیا سارے بزرگوں نے, پہ گیا. وہ کہتے ہیں آپ کا ایک جملہ جو ہے آپ کہتے رہتے ہیں کہ وہ لے دے گیا ان کو, یہی میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابت شاہی تھوڑا سا پیشن کے ساتھ بول دے تو بول دیتے ہیں نا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابت شاہی کوئی نہیں. آپ نے ایک لیکچر میں ملا علی قاری حنفی پر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو کافر مانتے تھے, حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب شرح شفا میں اس سے توبہ کر لی تھی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ پہلی بات ہے کہ میرے پہ جب بھی سوال ہوتا ہے نا تو سٹارٹ ہی سے ہوتا ہے کہ آپ نے جھوٹا الزام لگایا. یہ جتنے جو یہ لوگ ہیں یہ کم از کم میرے ریفرنسز کھول کے تو پڑھیں نا. میں ایک بات کرتا ہوں, ریفرنس دیتا ہوں, اب تو ہم ایچ ڈی کیمرے میں بھی دکھانا شروع ہو گئے ہیں. دوسرے اپنے مولویوں سے صرف سن کے آ جاتے ہیں نا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو وہ مان لیتے ہیں. جو بابی ہیں, جو کتابی ہیں, وہ نہیں مانتے, وہ تو پھر گاٹے فٹ ہوندے نا جا کے. تو میرے بھائی ملا علی قاری نے ایک پوری کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا ٹاپک یہ ہے کہ یہ کتاب گفٹ ہے, یہ ٹاپک کا نام ہے عربی میں, اس کا اردو ترجمہ بتا رہا ہوں. یہ تحفہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے چاہنے والوں کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے, نعوذ باللہ. یہ کتاب کا نام ہے, اور یہ کتاب انہوں نے دفاع پہ لکھی ہے جو فقہ الاکبر کتاب ہے, شیخ ان کی امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے, اور یہ وہ واحد کتاب ہے جو واقعی ثابت ہے کہ ان کی کتاب ہے. چھوٹی سی کتاب ہے. فقہ اکبر کہتے ہیں عقیدے کو, فقہ اصغر چھوٹی فقہ کہتے ہیں اعمال کو, جو ہم کہتے ہیں فروع, اور ایک ہوتا ہے اصول, اصول ہوتا ہے عقیدہ. عقیدے کو فقہ اکبر کہتے ہیں, بڑی فقہ, کیونکہ وڈی شے ہے نا عقیدہ. فقہ اصغر فروع اعمال, اور فقہ اکبر بڑی فقہ اصولی مسئلہ عقیدے کا مسئلہ. اس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام کے والدین حالت ایمان سے دنیا سے نہیں گئے, نعوذ باللہ. میں نے پورا رد کیا, مسئلہ 98 لاکھوں لوگ میرا دیکھ چکے ہیں. آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے ایک ایک بات کا, جتنی بخاری مسلم سے حدیثوں کی انٹرپریٹیشن کرتے تھے, میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا اللہ کے فضل سے. اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ اہل حدیث کے پیچھے تو سارے پڑے ہوئے ہیں, تو ملا علی قاری نے بھی یہی کام ڈالا ہوا ہے. تو میں نے اہل حدیث کا بھی رد کیا, ملا علی قاری کا بھی. پھر یعنی ایک نئی, ایک وہ انڈیا میں ایک مولانا صاحب ہیں بریلویوں کے, وہ گول کیپر بن کے آئے. انہوں نے کہا نہیں ملا علی قاری نے تو رجوع کر لیا تھا, انہوں نے تو شرح شفا کے اندر یہ لکھا ہے. پہلی بات یہ کہ شرح شفا کوئی کتاب نہیں ہے. شفا کتاب لکھی ہے قاضی ایاز مالکی, المتوفى 544 ہجری. انہوں نے نبی علیہ السلام کی یعنی ایک پرسنالٹی کے اوپر کتاب لکھی ہے, ان کی جو خصوصیات ہیں, ان کے معجزات ہیں, اس کے اوپر. اس کی شرح جو ہے وہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھی ہے, زیادہ وہی مشہور ہے
شرح شفا ملا علی قاری نے بھی لکھی ہے. اچھا میرے علم میں نہیں تھا, مجھے پچھلے دنوں ایک بھائی نے ای میل کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح شرح شفا میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, تو مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا شرح شفا تو ملا علی قاری کی تو میرے علم میں نہیں ہے. ملا علی قاری 1014 ہجری میں 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے, مرقاہ. ملا علی قاری حنفی بہت بڑے ایک حنفی عالم دین ہے, تو مجھے پتا چلا انہوں نے بھی شرح شفا لکھی ہے. پھر میں نے انہوں سے کہا کہ مجھے بھیجیں والا, تو واقعی شرح شفا میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں 2 اقوال ہیں. ایک تو یہ کہ حالت کفر میں گئے اور ایک اہل یعنی وہ حالت ایمان میں گئے. تو پھر ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اہل ایمان میں سے ان کا ہونا یہی زیادہ صحیح قول ہے, جو کہ جلال الدین سیوطی نے بھی اختیار کیا ہے اور انہوں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے. جلال الدین سیوطی 911 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. جلال الدین سیوطی کو انڈورس کیا ملا علی قاری نے شرح شفا کے اندر کہ جو جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی ہے نا نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے, وہی بات زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر یہ انہوں نے کامنٹس اس وقت کیے جب تک کہ ان کا اپنا عقیدہ یہ تھا, بعد میں ان کا عقیدہ گیا تھا بدل. جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے بابا جی تو کچھ اور لکھ کے گئے ہیں فقہ اکبر میں, تو انہوں نے کہا بابا بچاؤ مہم کرو, پہلے اپنے بابا جی کا دفاع کرو. تو انہوں نے اپنے بابا جی کا دفاع کرنے کے لیے جلال الدین سیوطی کے خلاف کتاب لکھی. یہ کتاب جو ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ حالت کفر میں گئے, ملا علی قاری نے نعوذ باللہ یہ کتاب جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری کے خلاف لکھی ہے. تو جب کوئی شخص کسی کے خلاف کتاب لکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی بات کو پہلے اس نے کہیں انڈورس کیا ہوتا ہے تو وہ منسوخ ہوتی ہے بات. ورنہ اگر یہ ناسخ ہوتی شرح شفا والی بات تو وہ لکھتے کہ جی جلال الدین سیوطی کا عقیدہ صحیح ہے اور میں نے جو جلال الدین سیوطی کے خلاف کتاب لکھی تھی میں اس کتاب سے رجوع کرتا ہوں, اصل عقیدہ یہی ہے. یہ انہوں نے نہیں لکھا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پہلے ان کا عقیدہ صحیح تھا, بعد میں انہوں نے سیوطی کے رد میں کتاب لکھی ہے. ورنہ شرح شفا میں وہ لکھتے کہ سیوطی کا جو یہ عقیدہ صحیح ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اور میں اپنی کتاب سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے سیوطی کے خلاف لکھی ہے, کیونکہ اس وقت تک کتاب نہیں لکھی ہوئی تھی, کتاب بعد میں لکھی ہے. بعد میں عقیدہ ملا علی قاری کا خراب ہوا ہے, پہلے نہیں ہوا. اور ہم بریلویوں کے علماء سے جب نجی محفلوں میں پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بس رہ نہیں دیو جی, کس نے منہ دکھائیے, سانو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ ملا علی قاری کا نام پھر ہم بریلوی پبلک میں نہیں لے سکتے. بریلوی دیوبندی آج تو نبی علیہ السلام کے کو مطلب ان کے والدین کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا, اہل فطرت میں سے سمجھتے ہیں نا. وہ مسئلہ 98 میرا دیکھ لیں. تو ملا علی قاری نے رجوع نہیں کیا تھا, بلکہ شرح شفا میں ان کا پہلے عقیدہ صحیح تھا, بعد میں انہوں نے یہاں پہ سیوطی کو انڈورس کیا, بعد میں سیوطی کے خلاف کتاب لکھی. اگر یہ کتاب پہلے کی لکھی ہوئی ہوتی تو وہ شرح شفا میں لکھتے کہ میں اپنی کتاب سے رجوع کرتا ہوں اور میں بھی اسی پہ آتا ہوں. سمجھ آئی؟ لہٰذا میرا موقف آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے اور مضبوط ہے الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. وہ کتاب اگر آپ کے پاس اویلیبل کتاب تو عربی کے اندر ہے, اس میں مکتبہ شاملہ میں چلے جائیں, عقائد والے حصے میں چلے جائیں تو آپ کو مل جائے گا. ہمیں تو اویلیبلٹی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, نہ یہاں پہ ہائی لائٹ کرنے کی اس کو, کہ آلریڈی بریلوی علماء نے باقاعدہ اس کے اوپر کلپ ریکارڈ کرا دی ہیں. انہوں نے مان لیا کہ ان کی کتاب ہے, وہ کہتے ہیں یہ بعد میں انہوں نے کتاب سے رجوع کر لیا تھا. آپ جو کہتا ہے رجوع کر لیا تھا تو دلیل آپ ان سے مانگیں. اگر وہ رجوع کی دلیل شرح شفا کی عبارت بتاتے ہیں تو اس عبارت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں اپنی کتاب سے رجوع کرتا ہوں, یہ تو ان کا پرانا عقیدہ تھا, یہ منسوخ ہوا ہے, ناسخ ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا.